السلام علیکم۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو کمنٹ ضرور کریں۔ ہمارے چینل کا نام ہے حق پر سنی بریلوی۔ چلیے آئیے، سوالات کے سلسلہ یہاں سے بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں گنبد خضرا کو گرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ کس حدیث سے؟ یہ تو آپ اہل حدیث سے ہی پوچھئے بھائی، کس حدیث میں آیا گنبد خضرا گرانے کا حکم؟ سرکار کے زمانے میں تو گنبد تھا نہیں، بعد میں بنایا گیا 600 ہجری میں، اور 600 ہجری سے لے کر آج تک 800 سال تک ہر علماء نے اس کو جائز سمجھا، جائز رکھا، جائز مانا۔ یہ ابھی نئے پیدا ہوئے ہیں۔ اب رہ گیا کہ گنبد رکھنے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ گنبد کی دلیل کیا ہے۔ توڑنے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ والی بات ہے ان کی۔ حدیث کچھ ہے، کہیں فٹ اور کرتے ہیں۔ پہلے سن لے کہ چھت والی کا کیا ہے۔ سنن دارمی میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک میرے گھر کے اندر رکھی گئی تاکہ لوگوں کی بے حرمتیوں سے اس کی حفاظت ہو، اور ظاہر سی بات ہے سرکار کی قبر مبارک حضرت عائشہ کے گھر میں بنائی گئی تو چھت تھی، تو چھت رکھنا، قبروں کے اوپر چھت برقرار رکھنا، بنانا، یہ صحابہ کی سنت سے ثابت ہو گیا۔ اور چھت تھی سرکار کے، چھت توڑی نہیں گئی، آسمان سے کھولا نہیں گیا۔ اس کی ایک اور دوسری حدیث اسی سنن دارمی میں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا۔ لوگ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا ام المومنین بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کے روضے کی چھت میں سوراخ کر دو۔ یہ بات جلفات بتا رہے کہ چھت تھی، پھر وہاں چھوٹا سا سوراخ کیا گیا، چھت توڑی نہیں گئی۔ جیسی سوراخ کیا گیا فوراً بارش ہو گئی۔ تو پوچھا کہ ام المومنین یہ اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا کہ جب آسمان نے رسول اللہ کے روضے کو دیکھا تو رو پڑا اور برف پڑا۔ سبحان اللہ۔ تو چھت برقرار رکھنے کا تو حکم ہے، ڈھانے کا جو یہ لاتے کھینچ کان کے، وہ کہتے کہ حضرت علی کو رسول اللہ نے حکم دیا کہ علی ہر پکی قبر کو توڑ دو، ہر بت کو توڑ دو۔ جاہل سمجھتے نہیں کہ بت کے ساتھ قبر کا ذکر کیا تو وہ قبر تھی کس کی؟ وہ قبر صحابہ کی نہیں تھی، وہ مشرکین کی تھی۔ اور اس کی دلیل بخاری کے اندر خود موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا کہ مسجد تعمیر کی جائے۔ ایک جگہ تلاش کی گئی، جگہ کو پسند کیا اللہ کے نبی نے، لیکن وہاں مشرکین کی قبریں موجود تھی۔ تو نبی نے فرمایا کہ مشرکین کی قبروں کی کوئی عزت اور احترام نہیں، ان قبروں کو اکھاڑ کے پھینک دو۔ کھجوروں کی جھاڑیاں تھی، کہتے کھجوروں کی جھاڑیاں صاف کی گئی، مشرکین کی قبروں کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا، ان کے ہڈیوں کے ڈھانچے نکال کر کچروں میں ڈال دیے گئے، اور اس کے اوپر بھی مسجد نبی تعمیر ہوئی۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ جو قبروں کو ڈھانے کا حکم دیا گیا تھا وہ مشرکین کی تھی، اور اس کا ذکر بت کے ساتھ کیا، اور صالحین کی قبروں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ اس کا پتہ وہاں سے چلتا ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان ابن مظعون کا وصال ہوا۔ یہ سب سے پہلے صحابی جو مدینہ میں ہجرت کے بعد انتقال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں رکھا، فرمایا ایک بڑا پتھر لاؤ تاکہ میں عثمان کی قبر پر اس کو رکھوں، اور وہ اس مقصد سے کہ عثمان کی قبر برقرار رہے۔ سبحان اللہ۔ قبروں کو برقرار رکھنا رسول کی سنت ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ کرام گئے، بڑے پتھر کو 4-5 لوگوں نے مل کر اٹھانا چاہا لیکن نہیں اٹھا سکے۔ تو پتھر اتنا سا نہیں تھا، بہت بڑا اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس پتھر کو نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ ایک موضوع اور ایک بہترین پتھر ہمیں قبر کے حساب سے نظر آیا، اتنا ہی چوڑا اتنا ہی لمبا جتنے میں قبر ہو۔ تو راوی کہتے ہیں سرکار خود تشریف لے گئے، با نفس نفیس آستین چڑھائی جھبی کی اور تنہا اس پتھر کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ اب کتنا بڑا پتھر آقا نے اٹھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اب پتھر کتنا بڑا تھا۔ بہرحال ابو داؤد کی حدیث پوری سن لے۔ سرکار نے اس پتھر کو اٹھا کے لایا اور حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر پر رکھ دیا۔ فرمایا کہ میں نے پتھر اس لیے رکھا کہ عثمان کی قبر، عثمان ابن مظعون کی قبر برقرار رہے۔ اب میرے اہل بیت میں جس کا بھی انتقال ہوگا میں عثمان کی قبر کے پاس اور اس کے بازو میں ہی اس کو دفن کروں، سبحان اللہ، تاکہ نشانی رہے۔ کتاب الجنائز امام بخاری نے قائم کیا، اس میں ایک حدیث لکھتے ہیں حضرت ابن حزم سے،
یا غالباً اور کوئی صحابی، مجھے نام صحابی کا تو یاد نہیں آ رہا، لیکن کتاب الجنائز میں بخاری میں حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں عثمان غنی کے دور خلافت، عثمان غنی کے دور خلافت میں ہم جوان تھے تو ہم میں مقابلہ ہوتا کہ ہم میں کون بہادر ہے، تو ہم میں بہادر وہ سمجھا جاتا جو عثمان ابن مظعون کی قبر کے پتھر کو چھلانگ لگا کے پھلانگ جاتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ حدیث سے پتھر کتنا بڑا تھا، وہ جو کود کے اس طرف سے اس طرف جائے وہ بہادر، تو چھوٹا موٹا پتھر نہیں تھا، بڑا تھا، اور وہ بھی پتھر۔ تم تو قبر کو سیمنٹ سے اوپر بنانے مضبوط کرنے کو بدعت کہتے ہو، نبی نے تو پورا مضبوط پتھر ہی رکھ دیا۔ تو نبی کا یہ پتھر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ قبریں برقرار رکھی جائے، کن کی؟ صالحین کی۔ عام مردوں کی ہم اجازت نہیں دیتے، ہمارے علماء کہتے صالحین کی، اس لیے صالحین اولیاء کی قبروں کو رکھا جائے تاکہ وہ قبریں برقرار رہے، تو قوم کو، امت کو فیض کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شعور رہے، ڈھنگ رہے، اور قومیں وہاں جاتے رہے، امتیں جاتے رہے۔ اب میں نے ایک تقریر ہے میری جس کا نام ہے مجرم کون اور الزام کس پر، جی یہ پہلی تقریر تھی میں نے، جس کے اندر قبر کے ڈھانے کے کچھ منظر دکھائے ان کے، اور پھر یہ بتایا کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کی قبروں کو پکا رکھا ہے۔ اور تو میں نے ایک سوال کیا، 4 سال ہو گئے اس تقریر کو، آج تک کسی مائی کے لال نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ یہاں کے اہل حدیث میں ہمت ہو تو جواب تلاش کر کے مجھے بھیج دے۔ میں نے سوال ہی کیا کہ تم جس حدیث کی بنیاد پر گنبد خضرا کو ڈھانے کی بات کرتے ہو، اولیاء کی مزاروں کو مٹا رہے ہو، پم سے اڑا رہے ہو، اور حدیث تم جو بنیاد بناتے ہو یہ کہ رسول نے حضرت علی کو کہا علی جاؤ جتنی قبریں دکھ رہی ہے سب کو ڈھا دو پختہ، تو میں نے چیلنج کیا کہ اپنے ماں کی حلالی اولاد ہو تو ایک حدیث بتا دو، ایک صحابی کا نام بتا دو جس کی قبر کو علی نے ڈھایا تھا، اس صحابی کا نام بتاؤ۔ جی آج تک نام بتانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر وہ صحابہ کی قبریں ہوتی تو اتنا بڑا واقعہ کیا تاریخ میں نہیں آتا؟ یقیناً آتا۔ اور دوسری بات سب سے اہم ہے کہ اگر وہ خلاف شرع قبر تھی جس کو رسول نے ڈھانے کا حکم دیا تو وہ صحابہ کی تھی، اگر تو صحابہ کی قبر تو رسول کے سامنے بنی، تو نبی کے سامنے خلاف شرع کیسے بنی؟ تو یہ بھی تمہاری کھپتی بات ہے۔ تو کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خود ساختہ مذہب ہے، ان کو اصل میں اولیاء سے اور انبیاء سے دشمنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گنبد خضرا تو چھوڑیے، ابھی عبدالعزیز بن الشبل ان کا مفتی ہے، اس خبیث نے بھی حال ہی میں فتویٰ دیا کہ رسول اللہ کی قبر کو توڑ کر سرکار کے جسم کو نکال کے گمنام جگہ پہ دفن کر دیا جائے۔ اور فتوے میں اس نے لکھا کہ رسول کے روزے پر جانا اور حاجتیں لوگ طلب کرتے، قبروں پر آتے، حضور کی قبر کی زیارت کرنا بھی بدعت ہے، یہ بھی شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوا تو سعودی حکومت کو آخر مجبور ہو کے بیان دینا پڑا کہ وہ ایک ہمارے بیوقوف مفتی کی رائے تھی، ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ جی اس کی بھی آڈیو اور پیپر وغیرہ سب میرے پاس موجود ہے۔ تو بہرحال ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر ان کو اتنا شوق ہو تو یہ مناظرہ کرے، ان کی اوقات نہیں ہے مناظرہ کرے، یہ ان کے جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ظالم یزید کی اولادیں ہیں۔ جی کیونکہ امام حسین بھی بار بار کہتے رہے یزیدیوں کو کہ مجھے یزید کے پاس پہنچا دو، میں خود بات کر لوں گا۔ جی انہوں نے کہا نہیں یزید تک نہیں جانے دیں گے، اور سارے یزیدیوں نے کربلا میں شہید کر دیا، یہ بھی وہی اسی یزید کی اولادیں ہیں، یہ ہمارے علماء سے کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چلیے خیر، واللہ عالم ثم رسول عالم۔ ایک سوال ہے کہ قادیانیوں کے عقائد اور ان سے رابطہ رکھنا اور میل جول رکھنا شریعت میں کیا حکم ہے؟ قادیانیوں سے رابطہ رکھنا یہ تو جائز نہیں ہے، اور اس کو مسلمان سمجھ کے اگر رابطہ رکھتا ہے، مسلمان جانتا ہے تو خود کافر ہو جائے گا، کیونکہ غلام احمد قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خود رسول اللہ کے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ذلی نبی ہوں، یعنی حضور کا سایہ والا نبی ہوں، اصل تو نبی سرکار ہے، نبوت کا جسم حضور ہے، میں ان کا سایہ ہوں۔ اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ حضور کے بعد نہ ذلی نبی پیدا ہوگا اور نہ اصلی نبی پیدا ہوگا، کسی طرح کا کوئی نبی نہیں، کیونکہ لا نبی ابادی سرکار نے فرما دیا، اور قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سب سے آخر نبی ہے، حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور غلام احمد قادیانی کا ایک بہت بدترین عقیدہ، اس کا ایک عقیدہ یہ کہتا ہے اپنی کتاب میں کہ عیسیٰ کے ذکر کو چھوڑو، عیسیٰ علیہ السلام سے افضل تو میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے ایک کتاب بھی لکھی اور گھڑی کہا کہ یہ مجھ پہ جبریل وحی لاتے ہیں، یہ ساری وحیوں کو میں نے جمع کر دیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے اس نے الوحی رکھا، اسی کو قادیانی پڑھتے۔ تو تمام مکتبہ فکر کے نزدیک یہ مرتد اور کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ علماء نے کہا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔
تو بہرحال اس سے بچے، واللہ عالم ثم رسول عالم۔ کہ کیا سوال لکھا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی پہلی مرتبہ تلوار جب نکالے تو قبر کے اوپر چھت ڈالے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے ذرا سمجھائیے، حیدرآبادی لہجے میں ہے وہ۔ جب تک دوسرا سوال لے لے، وہ جب سوال سمجھ میں آئے تو کہا کہ میلاد کے موقع پر، جی ہاں سوال سمجھ میں نہیں آیا، جن صاحب کا ہے وہ تھوڑا خلاصے کے ساتھ لکھیں۔ میلاد کے موقع پر برقی کمکموں کی جو سجاوٹ ہوتی ہے وہ بجلی کی چوری ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ اعتراض بدعقیدوں کا ہے، مہربانی کر کے مدلل جواب دیجیے۔ دیکھیں بجلی کی چوری تو جائز نہیں ہے، حکومت کی چوری بھی جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا گیا کہ چنگی ناکہ بچانا کیسا ہے؟ چنگی ناکے ہوتے ہیں نا، ناکے پہ پیسہ پیڈ کرنا پڑتا ہے، تو کچھ لوگ سیٹنگ کر کے چرا کے لے جاتے ہیں۔ تعالیٰ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے، اگرچہ حکومت کافر و مشرکین کی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ پکڑے جانے کے بعد اس میں مسلمان کی ذلت ہے، اور مومن کا اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اس میں اسلام کا بھی مذاق اڑتا ہے کہ لوگ عموماً جب کوئی مسلمان کسی چوری ووری میں پکڑا جاتا ہے تو لوگ بغض میں غیر مسلم یہ بھی کہتے ہیں ہاں مسلمان ہے نا، تیرا مذہب ہی ایسی ہے بیٹا، تیرا دھرم ہی ایسی ہے، تو اس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، نہ کرے۔ تب اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں ابھی الحمدللہ 3 جلسے میرے ابھی کلکتہ میں تھے، وہاں میں نے دیکھا کہ بہت سجاوٹ تھی، اور اب تک میں نے جتنے شہر دیکھا کلکتہ سے زیادہ لائٹنگ کی سجاوٹ میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ تو وہاں کے لوگ چوری نہیں کرتے، تار نہیں ڈالتے، بلکہ کرتے کہ جو پاور ہاؤس ہوتے ہیں وہاں کے، تو پاور ہاؤس والوں سے وہ عارضی طور پر میٹر لگواتے ہیں، اور وہ باقاعدہ پول سے ایک میٹر جوڑا جاتا ہے، اس میٹر کے ذریعے پوری لائٹنگ لگائی جاتی ہے، اور سارے محلے کے لوگ چندہ کر کے وہ جتنا بل آتا ہے، کمیٹی کے نام بل آتا ہے، وہ بل پیڈ کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کریں، اور چھوٹی سی بات ہے کہ نبی کا میلاد منانے کے لیے ہم لاکھوں روپیہ ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں، لائٹنگ لگا رہے تو اس میں بھی تھوڑا سا خرچ بڑھے گا اور کیا ہوگا، اور یہ بھی کوئی ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اپنے نبی کا جشن ہم چوری کی لائٹنگ سے بنائیں، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ایک ہی لائٹ جلا لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوص و اخلاص پسند ہے، دکھاوا نہیں پسند ہے۔ میں اس کی ایک دلیل دے دیتا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، غیر مقلدین بھی مانتے ہیں، اور ہم اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے انفاس العارفین، اس میں انہوں نے اپنے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے واقعات کو قلم بند کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی کی عادت کریمہ یہ تھی کہ ہر سال نبی کا میلاد مناتے تھے اور خوب لنگر تقسیم کرتے تھے، خوب کئی من کھانے بناتے تھے اور غربا مساکین کو کھلاتے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ایک بار ایسا ہوا کہ والد پہ بڑی غربت کا معاملہ تھا، بہت غربت تھی، پیسہ تھا نہیں، آپ بہت رو رہے تھے، بڑے پریشان ہوئے کہ ایک تو زمانہ وہ ہے کہ میں نے کئی من کھانے کھلوائے، اور آج یہ ہے کہ فاتحہ اور نظر و نیاز کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو کہتے بڑے مشکل سے کچھ بھنے ہوئے چنے والد کو میسر آ گئے، تو وہ چنے پر ہی انہوں نے روتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کو یہ فاتحہ دی، نظر کیا، اور آپ سو گئے۔ تو رات میں خواب میں دیکھتے کہ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، صحابہ اور آپ کے سامنے وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور حضور ارشاد فرماتے عبد الرحیم تیرا تحفہ ہمیں مل گیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ خلوص دیکھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ تعداد زیادہ ہو، آپ اپنی حیثیت سے ایک بلب جلا سکتے تو ایک ہی جلائیے، رسول کو یہی پسند ہے۔ چوری سے آپ ہزاروں بلب جلائیں گے تو بالکل یہ جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو کوشش کریں اگلے سال کہ جو بھی کمیٹیاں سجاوٹ کرتی ہیں باقاعدہ پاور ہاؤس میں جائیں، بولے کہ بھائی آپ ایکسٹرا میٹر لگائیے، ہم اس کا بل پیڈ کریں گے۔ اچھا بہت اچھی بات ہے، چلیے عمار صاحب نے یہ بڑی اچھی بات بتا دی، ورنہ کل اتنی ہی کلپ کاٹ کے بتاتے کہ دیکھو ان کے عالم نے خود کا چوری ہوتی ہے۔ تو ہمارے حضرت نے بتایا کہ الحمدللہ یہاں تنظیم جو چلاتی ہے وہ ڈیزل اور جنریٹر پہ لائٹنگ کرتی ہے، اپنا خود کا ڈیزل اور خود جنریٹر لگاتی ہے۔ تو یہ وہاں بھی لوگ تو بدنام کرتے ہیں، تو بہرحال لیکن اگر کوئی کمیٹی ایسی کرتے تو ہم کہیں گے اس کی اصلاح کیجیے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی چوری کرتا تو پھر بولے میلاد ہی بند کر دو، تو وہ تو وہی ہوئی کہ حرم میں بھی چوری، حج بند نہیں ہوگا، حرم میں بھی چوری ہوتی ہے۔ جی تو آپ نے اب تک تو نہیں کہا چھوڑو یار حجی کو مت جایا کرو، جاؤ تو چوریاں ہو جاتی، مسجد میں جوتے چوری ہوتے ہیں، جی تو کہیں گے بھائی نماز ہی کو نہ ہو یار، جوتے چوری ہو جائیں گے، تو یہ تھوڑی ہے بھائی، چوری غلط ہے، نماز اپنی جگہ ویسی، میلاد صحیح ہے، واللہ عالم ثم رسول عالم۔
ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ وہابیوں کا اعتراض ہے کہ ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کر کے میلاد منایا، اس لیے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اب یہ جو وہابی صاحب کا اعتراض ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ کس حدیث میں آیا کہ اس نے میلاد منایا اس لیے اس کو ایمان نہیں ملا؟ جی یہ تو غیب کی خبر ہو گئی۔ تو یہ کب سے غیب طا ہو گئے بھائی؟ ارے ابو لہب تو بدبخت تھا، کافر تھا، سرکار پہ ایمان نہ لا کر وہ مرتد ہو گیا۔ تو یہ تو کوئی نہیں، چلو بہت سارے تو وہ ہے جو صحابہ تھے، ایمان لائے مگر زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے، ان کے بارے میں کیا کہوں گی؟ اچھا اچھا یہ حدیث، خیر اس کا پہلے جواب مکمل ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بہت سارے لوگوں نے ایمان لایا، رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھی، مگر ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مرتد ہو گئے، کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق نے اور صحابہ نے ان سے جنگ کی، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو میلاد نہیں منایا تھا، وہ پھر کیوں مرتد ہو گئے؟ بلکہ اس کے برعکس بخاری شریف کی حدیث یہ ہے کہ حضرت عباس نے، امام بخاری نے تو عباس نہیں لکھا لیکن امام ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے اپنی شرح میں لکھا کہ وہ خواب عباس نے دیکھا تھا، حضور کے چچا عباس نے خواب دیکھا کہ ابو لہب خواب میں نظر آیا، کہا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا گزری؟ تو بھائی تھا حضرت عباس کا، کہا بھائی معاملہ یہ ہے کہ میں ایک دن بھی چین سے نہیں ہوں، اللہ نے مجھ پر صرف اتنا لطف کیا کہ پیر کے دن مجھے اس عذاب سے نجات ملتی ہے، اور جس انگلی سے اشارہ کیا تھا انگلی میرے منہ میں ڈال دی جاتی ہے، اس سے پانی میں پیتا ہوں اور ہفتے بھر کی پیاس بجھاتا ہوں۔ اس حدیث کی شرح میں بڑے بڑے اماموں نے، جیسے امام عبد الرحمن ابن چودی نے، جلال الدین سیوطی نے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے، امام ابن حجر قسطلانی نے، امام زرقانی نے، بڑے بڑے اماموں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ جب میلاد منانے کی خوشی میں ابو لہب جیسے بدبخت کو عذاب میں کمی ہوتی ہے، تو اگر سنی مومن مسلمان اپنے نبی کی میلاد منائے تو کیا کیا انعام نہ ملے گا۔ تو اس حدیث کا مفہوم ہی اس نے بدل دیا۔ جی اب میں کہتا ہوں کہ بھائی میلاد تو قادیانی بھی مناتے، وہ کیوں مرتد ہو گئے؟ ارے تم نہیں میلاد مناتے، تم بھی تو مرتد ہو گئے۔ تو بہرحال یہ بیوقوفانہ سوال ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ حدیث پیش کرے کہ کسی حدیث میں نبی کا یہ جملہ ہو یا کسی صحابی کا قول ہو کہ صحابی نے کہا کہ دیکھو ابو لہب کو ایمان اس لیے نہیں ملا کہ اس نے نبی کی میلاد منایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ میں نے حدیث پیش کی کہ رسول اللہ نے ہر ہفتے اپنا میلاد منایا ہے، ہر ہفتے۔ واللہ اعلم ثم رسول عالم۔ ہاں یہ سوال ایسا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چھت بنی ہوئی دیکھی تو آپ نے تلوار نکالی غصے سے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ کوئی صحیح وہی نہیں ہے، فضول باتیں ہیں جی، اور یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث کا حوالہ دینا چاہیے تو تبھی بات کی جا سکتی ہے، پھر حدیث کی سند ونت بہت ساری چیزیں ہیں۔ محض ایک مبہم سوال کرنا کہ تلوار نکالی اور چھت دیکھ کر، تو بھائی وہ چھت کس نے بنائی تھی؟ ارے جب نبی کے صحابہ کا وصال ہوا تو نبی کی زندگی میں نبی کے سامنے قبر بنی تو چھت بھی سامنے بنی ہوئی، جب چھت بنی تبھی کیوں نہیں منع کر دیا؟ جی سیدھی سی بات ہے بھائی، سرکار کی موجودگی میں صحابہ کی نماز جنازہ بھی رسول اللہ پڑھاتے تھے، یاد رکھیے حضور اپنی نگرانی میں دفن کرتے، بعض وہ صحابہ ہیں جن کو خود بنفس نفیس سرکار نے قبر میں بھی اتارا، بلکہ ایک حدیث تو یہاں تک آتی ہے بخاری میں کہ ضعیفہ کا انتقال ہو گیا جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگا دیا کرتی تھی، رات میں صحابہ نے اس کو دفن کیا اور اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں کی، یہ خیال تھے کہ حضور کو کیا تکلیف دی جائے رات میں۔ سرکار صبح تشریف لائے، فرمایا کہ وہ ضعیفہ نظر نہیں آ رہی، کہا یا رسول اللہ کل رات اس کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن بھی کر دیا۔ حضور ناراض ہوئے، فرمایا مجھے کیوں نہ خبر دی گئی؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے اس خیال سے کہ آپ کے آرام میں خلل نہ آئے ہم نے خبر نہ دی۔ فرمایا اس کی قبر دکھاؤ، آپ قبر پہ گئے اور قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں جس کی جنازہ پڑھ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، میرا جنازہ پڑھنا درجات کے بلند کرنے کا سبب بنتا ہے، لہذا تم میں سے جب بھی کوئی مرے مجھے ضرور اطلاع دی جائے۔ تو سرکار نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی صحابی کے جنازے میں تشریف نہ لے گئے۔ تو اب یہ تو عجیب سوال ہے، حضور نے چھت دیکھی تلوار نکال لی، کس پہ تلوار نکالی؟ جی ارے جو بنا رہا تھا تلوار نکالنے کی بجائے اتنا ہی کہہ دیتے چھت نہ بنا وہ مان لیتے جی، کیا صحابہ ایسے ہڈر میں ہوتے نہیں؟ وہ چھت بنا رہے تھے، رسول کہتے مت بنا، وہ کہتے نہیں میں تو بناؤں گا، وہ تو کہتے مت بنا، نہیں بناؤ، نہیں مانتا، پہلے تلوار، کیا پاگل
دیوبند کی بات کر رہا ہے وہ آدمی جی، کون سی حدیث میں ایسی باتیں؟ کس سے کہانیاں گڑھتے ہیں یہ لوگ اور بولتے ہیں اہل حدیث اپنے آپ کو۔ ایسی بامبے میں ایک نے قصہ گڑھا، میں نے اس کا رد کیا اور آج تک میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہاں ہے وہ حوالہ؟ تو جیسے ان کا عقیدہ غائب ہے ویسی حوالے غائب رہتے ہیں۔ اب وہ کیا بولا اس نے؟ بامبے کے ایک مولوی نے، سنو اس کا جواب میں نے دیا، نیٹ پر وہ تقریر موجود ہے جی۔ جو سوال لکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنا نام بھی لکھ دے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی پوچھنے والا کون ہے، تاکہ جواب اس کی حیثیت سے دیا جائے پھر۔ تو سوال کیا، وہ کیا کہہ رہا ہے تقریر میں سنیے، دیکھ کتنی توہین کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اہل حدیث مولوی ہے، کالا پانی بولتے ہیں، وہاں ایک مسجد ہے، وہاں کا امام جی، وہاں کا خطیب ہے غالباً، بولتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ کو جب لے جایا گیا تو قبر سے آواز آئی، قبر نے کہا فاطمہ ہوش میں آؤ، یہ نہ سمجھ رہا تو نبی کی بیٹی ہے، میں قبر ہوں، میں قبر ہوں، میں اعمال دیکھتی ہوں، رشتہ داریاں نہیں دیکھتی، میں نسبت نہیں دیکھتی، اگر تیرے عمل اچھے ہیں تو میں ٹھیک، اور تیرے عمل خراب ہے تو میں بہت سخت ہوں پھر برے عمل والوں کے لیے۔ اب اس پہ تبصرہ کر رہا ہے، دیکھو جب نبی کی بیٹی کے لیے عمل کی ضرورت ہے تو مسلمانوں ہمیں کتنا عمل کرنا چاہیے، اور یہ حال یہ ہے کہ پیر بچا لیں گا، نبی بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، اور اس میں سارا مجمع سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ وہ پروگرام کا نام ہے یزید کی حقیقت۔ میں نے اس میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ مولوی صاحب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ حدیث کس کتاب میں وہ بتائیے۔ دوسرا سوال کہ جب حضرت فاطمہ کو لایا گیا قبر سے آواز آئی، قبر نے فاطمہ سے کہا ہوش میں آ، تمہارے عقیدے کے مطابق تو نبی ہی مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، تو فاطمہ نے قبر کی آواز یہ سنی تھی کہ نہیں سنی تھی؟ اچھا حضرت فاطمہ سے جب یہ قبر کہہ رہی تھی کہ فاطمہ ہوش میں آ، اس کو کون سن رہا تھا؟ وہ کون سا راوی ہے جو قبر اور فاطمہ کی گفتگو کو سن رہا تھا؟ اس کا نام بتائیے۔ اور تیسرا میں نے کہا یہ کہ جب قبر یہ کہہ رہی ہے فاطمہ ہوش میں آ، میں یہ نہیں دیکھتی کہ نبی کی بیٹی، یعنی قبر کو نام بھی معلوم، رشتہ بھی معلوم کہ نبی کی بیٹی ہے، تو جب قبر یہ سب جانتی تھی کہ نبی کی بیٹی ہے، فاطمہ نام ہے، تو اتنا جانتی تھی تو یہ نہیں جانتی تھی کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ یہ کیا قبر تھی یار؟ وہاں بھی جیسا عقیدہ تھا کیا اس کا کہ کچھ جانتی تھی کچھ نہیں جانتی تھی؟ وہ قبر بھی سنتی تھی اور ایسا کوئی حدیث ہے؟ تو اس طرح کی بےہودہ باتیں رہتی ہے، تو اس حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ تلوار نکالی اور چھت توڑا اور یہ کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، واللہ عالم ثم رسول عالم۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کی ولادت بھی اسی دن ہوئی اور وفات بھی، تو خوشی کیوں منائی جائے؟ اس کے بارے میں ہمیشہ پہلا جواب تو یہی دیتا ہوں، یہ سوال تقریباً ہر جگہ آتا ہے کہ بھائی جب آپ مانتے ہیں کہ نبی کی ولادت والے دن ہی وصال ہوا، تو ایک ہی دن تاریخ پیدائش بھی آپ کے کہنے کے مطابق اور اسی دن وفات بھی ہے، تو خوشی کا ڈپارٹمنٹ ہم نے لے لیا، آپ بھی نبی کے ماننے کے دعوے دار ہیں، غم کا ڈپارٹمنٹ تم لے لو، تم بھی تو کچھ مناؤ۔ ہم دن میں جلوس نکالتے ہیں، تم ماتم والا جلوس نکالو، ہائے ہائے ہائے، سارے اہل حدیث نکلے، کیا ہوا؟ نبی کا وصال ہو گیا آج۔ تم کیوں نہیں کچھ کرتے؟ یہ جہالت کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات سن لیجئے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہی نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کی وصال کی تاریخ ہے، اس پر کوئی اتفاق نہیں ہے۔ البتہ 12 ربیع الاول پیدائش کی تاریخ ہے، اس پر جمہور کا اتفاق ہے، اکثریت کا۔ وصال کی تاریخ پر جمہور کا اتفاق نہیں، اور بالفرض اگر تاریخ ہو بھی اس دن تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی دو وجہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کسی کے بھی پر کسی دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں دی، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر مر جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارے، 4 مہینے 10 دن، احتیاطاً 13 دن بھی بول جاتے ہیں بہت سارے لوگ، تو 29 کا ہو جاتا ہے، کبھی خیال نہ رہ کر کے۔ تو سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر انتقال کرے، 4 مہینے 10 دن عدت کے گزارے، اس کے بعد اس کو بھی اجازت نہیں کہ اپنے شوہر کا غم منائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 1400 سال ہو چکے ہیں، آج تک کیا تم غم ہی منا رہے ہو کیا؟ اور غم اس کا منایا جاتا ہے جو مر جائے، جدا ہو جائے۔ آقا نہ جدا ہوئے ہیں نہ مر کر مٹی میں ملے، ہمارے آقا زندہ ہے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے۔
یا رسول اللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ سبحان اللہ۔ اور خود اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ سرکار کہتی ہے کہ جو درود مجھ پر پڑھا جاتا ہے اپنے گھروں سے مکانوں سے فرشتے و درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور امام قاضی عیاض نے فرمایا کہ درود کیسے پہنچاتے؟ کتاب الشفا میں لکھا، یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ کے ایک امتی نے درود پڑھا، بلکہ کہتے یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے فلاں شہر کے فلاں ملک کے فلاں شہر کے فلاں علاقے کے فلاں گھر سے آپ کو درود بھیجا ہے۔ سرکار کہتے جب اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کا محلہ، پتہ، گھر، ملک، نے شرح زرقانی میں متعدد البا نے لکھا کہ رسول اللہ کا سایہ سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی میں نظر نہیں آتا تھا، آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ سایہ تھا، اس کے لیے وہابیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی حدیث پیش کرے۔ جی، سایہ نہ ہونے کی تو حدیث موجود ہے، سایہ ہونے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ بے شک۔ اب یہ بہت ساری حدیثوں کے بارے میں کہہ جاتے ہیں کہ صاحب حضرت ذکوان سے وہ جو روایت آئی ہے جس کو امام حاکم ترمذی نے نوادر الرسول میں نقل کیا اور ان کی حوالے سے بہت سو نے بعد میں لکھا، تو کہتے وہ حدیث کی سند ضعیف ہے۔ تو ہمارے علماء اس کا صاف جواب دیتے ہیں کہ فضائل میں حدیث ضعیف معتبر ہے۔ سایہ نہیں تھا اس کے تعلق سے چلو ضعیف تو ہے، سایہ تھا اس کے بارے میں تمہارے پاس ضعیف بھی نہیں ہے۔ جی، ضعیف تو چھوڑو، موضوع بھی نہیں ہے، تمہارا عقل کا گھوڑا ہے، ہم آپ کے عقل کے گھوڑے کو نہیں مانتے۔ سایہ تھا اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ حدیث پیش کریں، بلکہ صحیح حدیث میں آیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں سرکار کے جبے میں پیوند لگا رہی تھی اور چراغ روشن تھا، ایک ہوا کا جھونکا آیا، چراغ گل ہو گیا اور میری سوئی ہڑبڑاہٹ میں میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں اندھیرے میں اپنی سوئی کو تلاش کر رہی تھی کہ تبھی رسول اللہ حجر اقدس میں داخل ہوئے، اندھیرا تھا، مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ جیسی آپ نے مسکرایا آپ کے دندان مبارک سے اتنی تیز روشنی نکلی کہ فرماتی اس روشنی میں نے اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیا۔ سرکار ایسے نور، مگر کل کوئی وہابی کہیں گا یا رسول اللہ جب نور تھے تو پھر اندھیرے میں روشنی ہو جاتی ہوں گی، ہے نا؟ اس پر میری 6 ہفتوں کی تقریر درس دیتا تھا میں حدیث کا، تو 6 ہفتے میں نے سرکار کا سایہ نہیں اسی پہ حدیثیں پڑھی تھی، یہ بھی نیٹ پر موجود ہے۔ میں سارے وہ اعتراض تو آیا بھی نہیں، جتنے یہ اعتراض سوچ سکتے اس کے بھی جواب دیے، جو یہ نہیں سوچ سکتے میں نے خود پیدا کر کے جواب دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں نے خود ایک اعتراض اٹھایا کہ بھائی جب رسول اللہ نور تھے تو پھر روشنی ہونا چاہیے، روشنی تو نہیں دکھتی تھی۔ میں کہوں گا جناب قرآن کو بھی اللہ نے نور کہا، گھر میں اندھیرے میں قرآن رکھ روشنی ہوتی کیا؟ دیکھ بھلا، اسلام کو بھی قرآن نے نور کہا، جی، تو تیرے پاس اندر تیرے اسلام ہے، تیرے سے روشنی نہیں آ رہی ہے۔ فرشتے بھی نور ہیں، جبریل آتے تھے تو کوئی حدیث میں نہیں آئے کہ جیسی جبریل آتے تھے پورا روشن ہو جاتا تھا۔ جی، حقیقت نور ہے مگر موقوف ہے سرکار کے معجزہ دکھانے پہ، جب چاہے تو اپنے آپ کو ظاہر کرے، نہ چاہے تو نہ ظاہر کرے۔ بے شک، بے شک، جب چاہا ظاہر کیا روشنی نظر آ گئی، بے شک، بے شک۔ جب چاہا چھپا دیا۔ اگر روشنی کی ہی حالت میں ہوتے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا نہ تعلیم ہو سکتی تھی۔ اس لیے آقا نے امت پر ایک کرم کیا کہ اپنے نور پر پردے ڈال لیے، اپنے پردوں میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اسی کو استاد زمان نے کہا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، کون تماشائی ہو۔ ورنہ قرآن بھی ہے نا کتاب مبین، روشن کتاب، تو اندھیرے میں لے جانا قرآن رکھ دینا، بتا کہاں ہے روشن کتاب؟ دیکھ نہیں رہی ہے جی، تو بولنا اللہ کا کلام جھوٹا، تو کہے گا نہیں حقیقتاً نفس کلام الہی روشن ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ حرف ہے، جی، یہ جو مصحف دیکھ رہے ہیں حرف ہے، یہ کاغذ، یہ انک، یہ سیاہی، یہ سب مخلوق ہے۔ یہ نفس کلام الہی غیر مخلوق ہے، وہ نور ہے، کیونکہ اللہ کی ذات بھی نور ہے، سبحان، اس لیے کلام اس کی صفت ہے تو وہ بھی نور ہے۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ سعودی عرب جو نام ہے ملک کا، یہ کب ہے؟ کیا حضور کے زمانے میں تھا؟ جی نہیں، یہ حضور کے زمانے میں سعودیہ نام نہیں تھا۔ 1925 سے پہلے سعودیہ کا نام بھی سعودیہ نہیں تھا، جی، سوری 1111 ہجری سے پہلے
حضور کے زمانے سے لے کر بلکہ اس سے پہلے سے لے کر 1100 ہجری اور 1100 بھی 1150 ہجری تک اس کا نام تھا حجاز مقدس. اس کو حجاز کہتے تھے. جب آل سعود نے قبضہ کیا عبد الوہاب نجدی کے ساتھ، عبد العزیز آل سعود تھا، ان دونوں نے مل کر ترکی حکومت کا خاتمہ کیا اور قبضہ کیا، تو اپنے خاندان کے نام پر، آل سعود خاندان کے نام پر اس ملک کا نام رکھا سعودیہ عرب یا سعودی عربیہ. تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا. یہ نام رکھنا بھی بدعت ہے ان کی، اور اس نام کو ہٹایا جس نام کو اللہ کے نبی نے پسند کیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں رہا، صحابہ کے زمانے میں رہا. مگر اہل حدیث کے کسی ملا نے آج تک نہیں کہا کہ جس نام کو رسول نے رکھا، رسول کے زمانے میں تھا، صحابہ، اس کو ہٹا کے آپ نے بدعت کیوں کی. اور یہاں تک کہ ایک اور نام ہے جس سے ان کی بڑی تاریخ جڑی بھی ہے، تو اپنی تاریخ اور سیاہ تاریخ کو مٹانے کے اس کا نام بدل دیا تاکہ جب صدیہ گزرے تو ہمارے کارنامے چھپ جائے. وہ کون سا علاقہ تھا؟ نجد، جو مدینے سے مشرق کی طرف ہے، جس کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے کہ سرکار نے نجد کے بارے میں فرمایا یہاں سے فتنہ نکلے گا. جی. مسلم میں اس نے فرمایا فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں ہے، اشارہ کیا مشرق کی طرف. حضرت عائشہ کے حجرے پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اور مشرق کی طرف اشارہ کرتے رہے، فرمایا فتنہ یہاں ہے، فتنہ یہاں، یہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا. اور بخاری میں ہے کہ یمن کے لوگ آئے، شام کے لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ ہمارے ملک کے لیے دعا کیجئے. تو اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمنا. تو نجد کے بھی لوگ کھڑے تھے، کہا وہ فی نجدنا یا رسول اللہ، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کیجئے. 3 بار جب نجد والوں نے کہا تو حضور نے فرمایا اس شہر کے لیے میں دعا نہیں کروں گا کہ وہ فتنوں کی جگہ ہے، وہاں زلزلے پیدا ہوں گے، وہاں سے شیطان کا گروہ نکلے گا. وہیں سے عبد الوہاب نجدی نکلا. بے شک. اور یہ فرقہ پھیلایا تو انہوں نے دیکھا اپنا باپ وہیں سے نکلا ہے. جی. اور حدیث میں رسوا ہے وہ ملک، وہ شہر، وہ جگہ، اور وہاں سے فتنوں کو نکلنے کا کہا گیا. تو انہوں نے ملک کا نام بدل دیا، اور شہر کا، ملک نہیں شہر کا نام بدل دیا، نجد سے کر دیا ریاض. اور دیکھیے ان کی قسمت ماری گئی. مدینہ سرکار کے زمانے میں راجدھانی، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عثمان غنی، حضرت علی، اور حضرت علی کے زمانے میں جب راجدھانیاں بڑھ گئی، اسلامی ملک بڑھ گئے، تو 6 مہینے کوفہ راجدھانی، 6 مہینے مدینہ. یعنی مدینہ کو حضرت علی نے بھی نہیں چھوڑا، امیر معاویہ نے بہرحال شام کو بنایا، لیکن چاروں خلفاء کے زمانے میں مدینہ رہا یا شام رہا، لیکن انہوں نے راجدھانی نجد کو بنایا. جی. ریاض کو. ان کو مدینہ راجدھانی نہیں ملی، مکہ نہیں ملی، نجد، کیونکہ باپ وہیں سے پیدا ہوا تھا. صحیح. تو بہرحال سعودیہ نام جو ہے یہ بھی بدعت ہے، نجد کا نام ریاض رکھنا یہ بھی بدعت ہے، اور یہ بدعت ان کے گھر کی ہے. واللہ عالم ثم رسول عالم. جی. تبلیغی جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت کے متعلق چند ضروری باتیں بتائیں. جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو اعلیٰ مودودی صاحب ہیں. یہ ایک زمانے میں پہلے اخبار کے رپورٹر ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اخبار چلایا، کوٹ ٹائی پینٹ پہنتے تھے باقاعدہ. اس کے بعد ان کو لگا کہ روزگار اپنا چل نہیں رہا اس طرح ذریعے سے، تو پھر انہوں نے مذہبی دنیا میں قدم رکھا اور تاریخی پھر ناول وغیرہ لکھنا شروع کیا. اسلام پر کچھ کتابیں لکھی، لکھنے کا انداز اچھا تھا، کچھ لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے. پھر بعد میں تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے. ابو اعلیٰ مودودی صاحب 7 سال یہ تبلیغی جماعت میں شریک رہے. 7 سال تک رہنے کے بعد ان کی مولوی اسماعیل دہلوی سے کچھ باتوں پہ جمی نہیں، تو تبلیغی جماعت چھوڑ کر انہوں نے الگ جماعت قائم کی اور اس کا نام رکھا جماعت اسلامی. انہوں نے چند کتابیں لکھی، جس میں کتاب رسائل و مسائل، ایک کتاب رسالہ دینیات، ایک کتاب التفہیمات، ایک کتاب تنقیحات. میرے پاس ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ اتنی تفصیل بتاؤں. میں 2-4 باتیں مختصر بتا دیتا ہوں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا. رسائل و مسائل جلد اول میں ان سے سوال ہوا کہ دجال کے بارے میں ہے کہ وہ کہیں چھپا ہوا ہے، قید ہے، اور قیامت کے قریب آئیں گا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مودودی صاحب جواب دیتے کہ کالا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور رسول اللہ نے جتنے ان کے بارے میں حدیثوں میں بیان کیا کہ دجال آئیں گا، دجال آئیں گا، حضور کے وہ قیاسات ہیں، حضور خود شک میں مبتلا تھے. حضور کو خود یہ ڈاؤٹ تھا کہ بھئی آئیں گا کہ نہیں آئیں گا. اور کہتے 1300 سال ہو گئے اب تک دجال نہ آیا. تو کیا 1300 سال یہ ثابت نہیں کرتے کہ حضور نے جو کہا تھا وہ غلط کہا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہاں تک کہ تنقیحات میں وہ لکھتے ایک جگہ کہ قرآن کا علم حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، مگر تفسیر اور حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں. اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا پروفیسر ہی کافی ہے جس نے اچھے سے عربی پڑھ لی ہو،
قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی حاجت نہیں، کسی حدیث کی حاجت نہیں، دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اب مودودی صاحب زندہ ہوتے تو ہم ان سے سوال کرتے کہ مودودی صاحب یہ بتائیے، آپ کہہ رہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے نہ حدیث کی ضرورت تفسیر کی، دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، تو بتائیے کہ اب نئی حدیثیں اور نئی تفسیریں کہاں سے لائے پھر؟ اور نئی حدیث کے لیے نیا نبی لگے گا پھر، تو نیا نبی کہاں سے لائے؟ تو اور بھی بہت سارے، بلکہ ایک کتاب ہے ان کی تفہیمات، اس کی جلد اول میں لکھا کہ رام کرشن کنفیوزس دردش سقراط فیثاغورس وغیرہ یہ سب رسولوں میں سے تھے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں لکھی جس پر علماء اہل سنت نے ان پر گمراہی کے حکم لگائے۔ اور تبلیغی جماعت کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، وقت نہیں ہے، میری ایک تقریر ہے جس کا نام ہے تبلیغی جماعت کی حقیقت، نیٹ پر آپ سن لیں۔ یہ دیوبندیوں کی ہی شاخ ہے، دیوبندیوں نے اپنے عقائد کو عام کرنے کے لیے تبلیغی جماعت بنائی، جو دیوبندیوں کے عقائد ہے وہی ان کے عقائد ہے۔ واللہ تعالی عالم ثم رسول عالم۔ ایک سوال ہے کہ میلاد النبی کو کن کن محدثین نے منایا ہے؟ کئی محدثین ہیں جنہوں نے میلاد منایا ہے، باقاعدہ میلاد پر کتابیں لکھی، جس میں ابن کثیر نے خود ایک کتاب لکھی ہے جو غیر مقلدوں کے مسلم عالم ہے، اور اس کتاب کا نام بھی ہے میلاد النبی۔ جی، اس کے علاوہ حضرت ملا علی قاری نے ایک کتاب لکھی میلاد پر، اس کا بھی نام ہے میلاد النبی۔ عبد الرحمن ابن جوزی نے کتاب لکھی، اس کا بھی نام ہے میلاد النبی۔ خصائص الکبریٰ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھی اور باقاعدہ اس میں میلاد کی دلیلیں دی، اور یہاں تک کہ علامہ صاحبی نے سیار و اعلام النبالہ اس کے اندر میلاد کی اصل ثابت کی کہ میلاد کب سے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی۔ جی، چنانچہ اربل جو ایک شہر ہے، اس کے ایک سلطان تھے جن کا نام ہے ابو سعید ملک مظفر، یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی تھے۔ انہوں نے باقاعدہ جلوس نکالنے کی ابتدا کی، اور یہ نیک صالح عالم تھے۔ اس زمانے میں کئی علماء نے ان کی زبان میں باقاعدہ ایک کتاب لکھی ان کے لیے، اور وہ میلاد کی کتابیں پڑھی جاتی تھی۔ غرض کے کئی علماء جنہوں نے میلاد کے بارے میں تائید کی، یہاں تک کہ ابن دایہ و نہایہ میں ملک مظفر کی اور کہا کہ بڑے عادل بادشاہ تھے، انہوں نے رسول اللہ کا میلاد منایا، لاکھوں روپے اس وقت خرچ ہوتے تھے اور ہزاروں جانور وغیرہ ذبح ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہاں تک کہ محدث سبت ابن جوزی، انہوں نے بھی میلاد پر کتاب لکھی، اور انہوں نے بھی میلاد منانے کی تائید میں حدیثوں کو جمع کیا۔ دہیہ ہے جنہوں نے مستقل میلاد پر کئی جلدوں میں کتاب لکھی، اندلس کے رہنے والے تھے، 544 ہجری ان کی ولادت ہے۔ تو بہرحال ایک لمبی فہرست ہے محدثین کی جنہوں نے میلاد منایا بھی ہے، منانے کا حکم دیا۔ اب سب سے بڑھ کر آخری بات کر دوں جہاں بات تمام ہو جائے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں ایک باب ہی قائم کیا، اور باب کا بھی نام رکھا میلاد النبی۔ سبحان اللہ، جامع میں شامل ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جلد نمبر 2 میں آپ جائیں اور جلد 2 میں باب کو تلاش کر لیں تو باب ہی کا نام ہے میلاد ہی کا نام ہے میلاد۔ تو اب اگر میلاد منانا اور میلاد کو میلاد کہنا ہی بدعت ہے تو پھر امام ترمذی بھی بدعتی ہوئے، اور بدعتی کی کتاب پھر سیاہ ستہ میں رکھا کیوں ہے آپ نے؟ پھر نکال گئے آپ نے پھر جی۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔ یہ سوال بہت کامن ہے، کئی بار آ گیا، اور اس کے بعد ایک آخری سوال ہے، پھر اختتام کریں گے صلاۃ السلام۔ جی، اہل سنت کے علاوہ دوسرے تمام فرقے مثلا تبلیغی امام کے پیچھے نماز درست ہے یا جائز نہیں؟ ایک کامن سینس کی بات ہے بھائی، کی بات ہے، ان پر گستاخ اللہ اور گستاخ رسول ہونے کا الزام ہے، اور اس بنیاد پر ان پر حکم کفر ہے، لہذا کسی بھی جس پر حکم کفر ہو اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، اور نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوں گی، لہذا ان سے پیچھے پڑھنے سے پرہیز کریں۔ ایک سوال ہے 11ویں کی اصل کیا ہے؟ 11ویں کے اصل کے لیے یہی کافی ہے کہ نظر و نیاز ہمارے ہاں جائز ہے، ہر بزرگ کی جائز ہے، تو غوث اعظم تو ولیوں کے سردار ہے، پھر ان کی کہاں سے ناجائز ہو گئی؟ 11ویں کے اصل یہ ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، چنانچہ بخاری کے اندر خود موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم ملیدہ سمجھتا ہے نا آپ لوگوں کو، روٹی کو باریک چور لیا جاتا ہے، ملیدہ بنایا
और उसमें असली घी डाल दिया और उसको घी को में मिला दिया, फिर उसमें कुछ शक्कर या मीठी चीज़ डाल दी, खजूर वगैरह के टुकड़े, मीठा आ जाए, मीठापन आ जाए, और कहते कि मुझसे कहा कि ना जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर कर देना। अनस इब्न मालिक कहते मैं हुजूर के पास आया तो उस वक्त तकरीबन 70 सहाबा बैठे हुए थे, और हुजूर के सामने मैंने वो कटोरा रखा और कहा या रसूलल्लाह मेरी वालदा उम्मे सुलैम ने ये आपकी तरफ भेजा है। कहते हैं हुजूर ने अपने हाथों को उठाया और अल्लाह के रसूल ने जितना चाहा, जहां से चाहा कुरान की तिलावत की। खाना रख के तिलावत करना यही फातिहा और यही हम करते हैं। तो इसी को रसूल ने किया और कहा कि अनस फातिहा खत्म हुई, कहा अनस इसको प्याले को उठाओ, हर सहाबी के सामने रखते जाओ। हजरत अनस हर सहाबी के सामने रखते हैं और वो सहाबी खाते, हुजूर फरमाते शिकम से रोकर खाओ, पेट भर के खाओ, खाओ, खूब जोर जिलाते, यहाँ तक कि 70 सहाबा से फिरकर वो प्याला हुजूर के पास आया, सरकार ने भी खाया और उसके बाद कहते हैं कि मुझे दिया और कहा ना जाओ अब जो कुछ बचा है ये हमारी तरफ से अपनी वालदा उम्मे सुलैम को देना। अनस इब्न मालिक कहते हैं कसम वहदहु ला शरीक की, मैं ताज्जुब में पड़ गया, जब लाया तब ज्यादा था कि अब ले जा रहा हूँ तो अब ज्यादा है, तो अब ज्यादा है। तो बहरहाल ये फातिहा। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच जाए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।